امام اپنی حکومت پورے کوفے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد میں نے عرض کیا تھا مکہ، مدینہ اور پھر عراق میں آئیں گے۔ عراق سے چلیں گے شام کی طرف۔ کہاں جائیں گے؟ شام کی طرف۔ اب جو شہر شام میں پہنچیں گے، دو روایت، ایک روایت میں کہ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے شام میں آئیں گے، شام میں ملاقات ہوگی، ایک روایت میں فلسطین میں ملاقات ہوگی۔ اور فلسطین اور شام ملے ہوئے پہلے زمانے میں ایک ہی تھے۔ آپ روایت میں پڑھیے گا جناب عیسیٰ اپنی والدہ کے ساتھ وہیں رہتے تھے، کبھی ادھر شام اور کبھی فلسطین، ایک ہی جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد ملک دو ہو گئے۔ اب سنیے، اس کے بعد جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے امام مہدی کی نصرت کے لیے۔ اب جو آئیں گے امام مہدی کی نصرت کے لیے تو روایت میں نقل ہے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے بال ہوں گے، بالوں میں پانی پڑا ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ کے۔ آنے کے بعد مصلی پانی پہ بچھایا جائے گا۔ نہیں پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارا امام مہدی قائم کس طرح پانی پر مصلی بچھائے گا؟ تو آؤ ذرا عیسیٰ کی ماں کی تاریخ پڑھو۔ جس وقت جناب مریم کی ولادت ہوئی، توجہ ہے کہ نہیں، جناب مریم کی والدہ جناب حنانہ، دو روایت نام ہے، ایک میں حنہ اور ایک میں حنانہ۔ جناب حنانہ جناب مریم کو اپنی آغوش میں لے کر بیت المقدس، بیت المقدس کثرت استعمال کی وجہ سے صحیح لفظ ہے بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف بڑھیں گی۔ اب کہتے ہیں علماء بیت المقدس باہر آئے، ایک عالم نے کہا اس بچے کی کفالت میں کروں گا، دوسرے عالم نے کہا اس بچے کی کفالت میں کروں گا، تیسرے عالم نے کہا اس بچے کی کفالت میں کروں گا۔ علماء بیت المقدس میں جھگڑا ہونے لگا۔ انہی علماء بیت المقدس میں اللہ کے نبی جناب زکریا بھی تھے۔ آواز قدرت آئی، زکریا ان سے کہہ دو یہ نہ چنے کفیل مریم، ہم چنیں گے کفیل مریم۔ یہ کس سے کہا گیا؟ یہ نبی کی نبوت پر شک کرنے والوں سے نہیں کہا گیا، یہ نبی پر تہمت ہذیان لگانے والوں سے نہیں کہا گیا، یہ نبی پر شک کرنے والوں سے نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا علماء بیت المقدس سے۔ میاں انصاف سے بتاؤ، جب کفیل مریم چننے کا حق علماء کو نہ دیا جائے گا تو جانشین محمد چننے کا حق جاہلوں کو کہاں سے دیا جائے گا؟ بھائی آواز قدرت آئی، زکریا ان سے کہہ دو یہ نہ لڑے ہیں۔ ارے جب کفیل مریم چننے کا حق علماء کو نہ دیا جائے گا تو جانشین محمد چننے کا حق جاہلوں کو کس طرح سے دیا جائے گا؟ اب آواز آئی، زکریا ان سے کہو۔ یہ اپنا اپنا قلم لے کر دریا پر پہنچے اور اپنا اپنا قلم، بعض روایتوں میں لوہے کا قلم، بعض روایتوں میں قلم، دریا میں ڈالے۔ علماء بیت المقدس دریا کے کنارے آئے، سب نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کا مصلی پانی پہ کس طرح بچھے گا، میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ سب نے اپنے اپنے لوہے کے قلم یا قلم دریا میں ڈالے، سب کے قلم پانی میں ڈوب گئے الا جناب زکریا۔ جناب زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا، تیرتا رہا۔ حیرت کی بات نہیں، قدرت کی بات ہے۔ اب ساقی کوثر کا پوتا آئے، دریا پر مصلی بچھائے، حیرت کی بات نہیں، قدرت کی بات ہے۔ اب ہے یوں کہتے ہیں کہ تمہارا امام کس طرح سے مصلی بچھائے گا، اور تمہارا، میں نے عرض کیا تھا نا، تمہارے امام کی عمر کیسے اتنی زیادہ ہو سکتی ہے؟ جو خدا وزیر قائم عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ قائم کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ ارے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں فخر ہمارا امام زندہ ہے۔